جمعے کے دن بھی نا اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مکڑیا رہا، بیوی کہہ رہی ہے نہاتے کیوں نہیں، اذان ہو رہی ہے، تو جو پینٹ کے پیچھے وہ نیکر کا بچہ، چھوٹا سا نیکر کا بچہ جس کو چڈی بولتے ہیں، وہ آنگن میں پہن کے نہانے جا رہا ہے۔ یہ بے حیا بے شرم۔ ساری باتیں کتابوں سے نہیں، کم سے کم کچھ یہاں سے بھی سوچو۔ اماں ہے گھر میں، بہن ہے گھر میں، اور بھی گھر میں لیڈیز ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تم ایک 4 انگل کی وہ چڈی پہنے پڑے، اس سے کیا چھپ رہا تمہارا؟ اتنی عقل تو خود بھی رکھتے ہو نا، اتنی یہ تو شرم و حیا غیرت خود بھی ہونی چاہیے۔ یہی تھوڑی ہے تمہیں چلو اتنا معلوم نہیں ہے مرد کا کہاں سے کہاں تک چھپانا فرض ہے، گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کی سطر عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری واجب فرض ہے، اور تم نہ آنگن میں شیمپو پہ شیمپو مار رہا، اور پورے یہاں کی پاؤں دکھ رہے ہیں، میں کیسے بولوں، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، پھر بھی شرم ہویا، غیرت نہیں۔ نبی فرماتے اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پونچھ کے صاف کر کے ایک مٹھی کوڑا نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، کسی پیر کی تو ہو سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تمہیں یہ کوئی باتیں بتاتا ہے؟ نہیں۔ تمہیں کہاں ان باتوں سے مطلب؟ تمہیں وقت ملے گا تو وہ اپنے ادھر مراد آباد سائٹ کے لڑکوں نے چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا لی ہیں، ہنسی مذاق ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، پیشاب اور لیٹرین کی جگہ کے نام کھل کھل کے لے رہے ہیں، اور اس کو ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہو، ٹھٹے مار رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، موبائل میں دیکھ کے اپنی زندگی کاٹ نہیں رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ انہیں پیسہ مل لیا، اب تو گالیوں کے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو، گالیوں کے، گالی بھر رہا ہے لڑکے، اور کہتے ہیں یار یہ بڑا فیمس ہو گیا، یوٹیوبر ہے، یہ بڑا مشہور ہو گیا۔ دیکھ قبر میں جب جائے گا نا تو قبر میں بھی تو بہت مشہور ہو جائے گا، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ دھمال مچا دیا جائے گا، تیری ہڈی چون چون بولیں گی چورا ہو جائے گا، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، اور جب گرج مارا جائے گا نا تو 70 میل زمین کے اندر دھستا ہوا نظر آئے گا، تب تیرا یوٹیوبر نکلے گا۔ دیکھ، ارے اچھی بات نہیں ڈال سکتے، کوئی حدیث نہیں ڈال سکتے، کوئی قرآن کی آیت کا ٹکڑا نہیں ڈال سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ڈال سکتے، یہ لوگ پھر بھی بہتر ہیں۔ حالانکہ میں تصویر کا یا اس کے جواز کا قائل نہیں ہوں، یہ بھی یاد رکھیو، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، مگر پھر بھی یہ لوگ ان تمام خرافاتوں سے بچ کے تقریریں ڈالتے ہیں، نعتیں ڈالتے ہیں۔ لیکن سنو، میں جو بتا رہا تھا یہ تمہارے لیے آفر ہے، کوئی روپیہ ملا، پیسہ ملا۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یا تو مدرسے کے بچے صفائی کریں گے، یا پھر امام صاحب کریں گے، یا پھر مؤذن کرے گا، سمجھے؟ یا مؤذن کرے گا صاحب، یا امام صاحب، یا پھر مدرسے کے بچے۔ اور صدر صاحب کو تو پوچھو ہی مت، اللہ نے انہیں صدر بنا دیا، سیکریٹری بنا دیا، جمعے کے دن جائے گا، کمر پہ ہاتھ رکھے گا ایسے کرے گا اور کہے گا امام صاحب تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دے رہا؟ اچھا، تو صاف کر دیتا تو مر جاتا کیا؟ تیرا مرتبہ تو صدر ہو گیا، تیرا مقام کیا حضرت علی سے زیادہ ہو گیا؟ انہوں نے تو جھاڑو ماری ہے۔ تیرا مقام حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا؟ یا تیرے گودام نیکیوں سے بھرے پڑے، تجھے اب نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں؟ ایسی صدارت میں لگ جائے آگ جس سے غرور پیدا ہو جائے، جس سے غرور پیدا ہو جائے، ایسے روپیے میں بھی آگ لگ جائے جس سے تکبر پیدا ہو جائے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کتاب میں، کتاب کا نام یاد نہیں رہا مجھے، لیکن بات اچھی لگی تو اصلاح کے طور پہ کہہ دیتا ہوں۔ جو ملک الموت ہے نا، روح قبض کرتے ہیں، ان سے پوچھا اللہ نے ایک مرتبہ کہ تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، تجھے کبھی ایسا حادثہ، کبھی ایسا واقعہ آیا کہ جس سے تجھے رحم آیا ہو اس کی روح قبض کرتے ہوئے؟ کہا ہاں مولا آیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی، اس کا گھر ندی کے کنارے پر تھا، پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا، اتنے میں اس کا گھر ڈھہ گیا اور وہ عورت ایک تختے پر آ گئی،
اس نے پانی کے ہی اندر، سن لیے بات، پانی کے اندر، اس نے پانی کے اندر جنم دے دیا بچے کو تختے پر، اور جنم دیتے ہی اللہ تو نے مجھے حکم دے دیا کہ اس عورت کی تو نے حکم دیا تھا اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اب میں سوچنے لگا یہ بچہ، یہ تو پانی میں کوئی اور بھی نہیں، کیسے کیا ہوگا؟ مگر میں تیرے حکم کے تابع ہوں۔ کہا اللہ میں نے روح قبض کی مگر مجھے رحم آیا تھا، اس کی ماں کی روح قبض کر لی۔ کہا مولا اس بچے کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں، پھر پتہ نہیں بیچارہ کیسے کیا ہوا، کہاں ہے کہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اس بنا پر اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اتنا روپیہ دیا، اتنا پیسہ دیا، مگر پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا، اور اس نے دنیائی پہ اپنی جنت بنا لی، اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ اسی کا نام قارون ہے۔ قارون کا نام سنا ہوگا، اسی کا نام کیا ہے؟ قارون نے جنت بنوائی، دیکھنے جا رہا تھا، اللہ نے کہا دیکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے۔ کہا ملک الموت سے کہا بتاؤ تم نے جس کی روح قبض کی تھی قارون کی، کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں پانی میں مر گئی تھی۔ اللہ انعام دیتا ہے، دعا کیا کرو نا، اللہ ہمیں اچھی دولت دے۔ بعض دولت گمراہیت کی طرف لے جاتی ہے، اور شہرت بھی، سمجھے یہ دو چیزیں بڑی دشمن ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما، حسنین کریمین جیسی شہرت سے نواز دے، ایسی دعا کیا کرو۔ تو بات یہ چل رہی تھی، اب ذرا سنو، صدر ہو گئے، کہنے لگے امام صاحب تمہیں دکھ نہیں رہا ہوگا؟ اچھا نماز میں کیا کہا پیچھے اس امام کے، اور اب نوکر بنا لیا تو انہوں سے، اور پھر تمہارے کپڑے خراب ہو جاتے، تم صدر بن گئے ہو، تو تمہارا اتنا اونچا مقام، میرے نبی نے تو مسجد میں جھاڑو ماری ہے۔ آقا فرماتے ہیں عالم جس آنکھ سے دیکھتا ہے، جس آنکھ سے دیکھتا ہے، یا جس زبان سے دعا کرتا یا کچھ بولتا ہے، یا جس کام پر ہاتھ لگا دیتا ہے، تو اس شے میں 27 برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آقا نے ایک موقع پر فرمایا خالی کسی عالم کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، کیا کر لیں؟ خالی دیکھ لیں، تو آپ نے دیکھا، نبی فرماتے ہیں اس کی طرف دیکھنا احب الی من عبادت سنت، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یار میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کسی پیر کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مفتی عالم کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر آقا کی بات غلط، بولو آقا کی بات غلط۔ ایک موقع پر نبی فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خالی دیکھنا عبادت ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں نہ دعا کر، خالی ان پہ نظر مار لو، نبی فرماتے ہیں آپ کی عبادت۔ خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، والنظر الی العالم، عالم کا دیکھنا عبادت۔ تو یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کتنے ہی بڑا مالدار ہو، کتنے ہی پیسے والا ہو، اگر فضیلت والوں کو ڈھونڈنا ہے
تلاشنا ہے تو نبی فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلم، خیرکم کا اس سے پہلے لفظ ہے، سمجھ رہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، پڑھائے، سیکھے اور سکھائے، تم میں سب سے بہتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم اور طالب علم یعنی پڑھنے اور پڑھانے والے کے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر پڑھنے اور پڑھانے والا کسی بستی سے گزرے برابر میں قبرستان ہو اور وہ گزر جائے، خالی ٹہلتا ہوا گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے دن کے لیے بولو؟ 40 دن کے لیے۔ اب یہ علماء ہوئے، اب اپنے پاس کیا ہے ذرا وہ دیکھنا، اپنے پاس کیا ہے۔ میں نے اسی اعتبار سے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ہر انسان، میں کسی کی تعریف کر دوں آپ میری تعریف کر دیں، ہو سکتا کوئی لالچ ہو، مگر ہر انسان اپنے آپ کو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں جا کر کے دیکھے، پھر دیکھے ہم کس راستے پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ پورے مجمع سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہارے یہاں پیپلز آنے میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس پہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، کیا پڑ جائے بولو؟ اللہ کی لعنت، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو وہ بھی کامیاب ہے، اور اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو، اور اگر جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آج میں جلسوں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو نبی کا غلام اظہار بھی کرتے ہیں، مگر لوگ زیادہ تر ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کون؟ اور اب آپ لوگوں میں نہیں، مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے۔ آپ کہیں گے کون ہے جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا، کسی مولانا کی بات کہوں، ان کی بات کہوں، ان کی نہیں۔ جو بات کہوں گا اس کا آخری حصہ یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پہ، تاکہ بات بالکل پکی ہو، بات ایک دم بالکل پختہ ہو، سمجھ رہے؟ اب کون ایسا جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے؟ ڈھونڈو اپنے جلسے میں، تلاشو۔ مولانا لوگوں کو تو معلوم ہے، مگر پھر بھی اب کس سے پوچھنا ہے؟ تمہارے یہاں چیئرمین سے نہیں پوچھنا، تمہارے یہاں امام صاحب سے نہیں پوچھنا، پھر کس سے پوچھنا؟ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ انسانوں میں، ہم میں، آپ میں کسی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر ہمیں ان سے نہیں پوچھنا، ہمیں قرآن شریف کی طرف آنا۔ پورا قرآن شریف پڑھو الحمد سے لے کر ناس تک۔ اب ڈھونڈو کوئی شخص ایسا ملنا جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس پہ اللہ کی لعنت، یا اس پہ اللہ کی لعنت، یا اس پہ اللہ کی لعنت۔ مگر ہمارے پاس اتنی فرصتی کہاں ہے جو ہم قرآن شریف میں ڈھونڈے؟ 5 منٹ ملتے ہیں تو موبائل لے کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے، 10 منٹ ملتے ہیں تو موبائل، اب تو موبائل بھی جانماز پہ رکھ رہا، سلام پھیرتے ہی ڈائریکٹ، نہ دعا مانگے گا نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ ایک دم SMS دیکھے گا، دیکھے کوئی SMS تو نہیں آیا، کال تو نہیں آئی ہے۔ دن بھر آپ کام کرتے رہو اور مالک سے مزدوری نہیں لو تو تمہارا کام کرنا بیکار گیا۔ بولو گیا نہیں گیا؟ ایسا لگتا ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے لوگ
اتنی سنبھال کے بٹوا یا روپیہ پیسہ نہیں رکھتے تھے جتنی سنبھال کے قرآن شریف رکھتے تھے. ایک کپڑے میں سی کر کے قرآن شریف سینے پر رکھنے والی ذات کا نام غریب نواز ہے. دنیا ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہی جانتا ہے. بولو جانتا نہیں جانتا؟ خود فاقے کرے خود بھوکے رہے مگر لقب پڑا غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا. جا کر کے دیکھو لنگڑے بھی انہی کے در پہ کھا رہے، جن کے ہاتھ نہیں ہے وہ بھی انہی کے در پہ کھا رہے. جا کر کے دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہے وہ بھی انہی کے در پہ کھا رہے. تمہارے یہاں 10 آدمی 1 مہینہ کھا لے تو تم ہاتھ جوڑ کے کہہ دو گے نکل جا بھیا، ایسی للہیت سے ہم بچے. اچھے اچھے کو دیکھ لیا، اور آج سے نہیں 900 1000 سال سے. یہ کون ہے؟ سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کے کھانے والا، مگر سینے پہ قرآن شریف رہتا تو کپڑے میں سی لیا تھا. اب ذرا سنو میں تمہیں بتا دوں، قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو. ہم میں سے کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اور یہ بھی سن لو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اب میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کس پہ بولو؟ اللہ برکتیں فرمائے. جھوٹوں پر بولو، جھوٹوں پر. اب گریبان میں جھانکیو، بعض تو اتنا بڑا بےہودہ یہ کہہ دیتا حضرت اب تو جھوٹ کے بغیر کاروبار چلی کہاں رہا. تیرے جہنم کا کاروبار نہیں چل سکتا لیکن جنت کا کاروبار تو جھوٹ کے بغیر ہی چلتا ہے. لوگ بول دیتے نہیں بول دیتے بڑی آسانی سے. قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل صاف کلیئر. لعنت اللہ علی الکاذبین. تمہیں معمولی بات لگ رہی ہے یہ؟ ہر آدمی اس دور میں 50 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس پہ 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے. اب مجھے بتاؤ جس پہ اللہ کی لعنت برسے کیا وہ کامیاب ہو سکتا؟ اور تم ہی نہیں، اب مولانا لوگ بھی بہت جھوٹ بولنے لگے. یہ موبائل جو ہے نا، موبائل یہ بڑا جھوٹ بلوا دیتا. کہاں ہو حضرت؟ ہے بھوجپور میں تو بتا رہا کہیں اور جگہ کوئی گاؤں ادھر ہوگا. ہے مراد آباد میں تو بتا رہا دورائے پہ. یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے. یہاں تک کہ ابھی نماز پڑھا کے آیا اور حجرے میں آتے ہی جھوٹ بول لیا. یار ذرا سوچو، غور کرو. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. دعائیں پہلے اس لائق بنو تو. پورب کے علاقے میں ہم نے دیکھا، گئے نا تقریر کرنے، حضرت ممبر رسول، ویسے یہ کہتے ہیں جوتا پہن کے مت آؤ، چپل پہن کے ممبر رسول. اور اتنے گٹکے کھا رہے ہیں، اتنے پان کھا رہے ہیں، اتنی بدبو پھیلا رہے ہیں منہ سے، سمجھے بغیر وضو، اور کیا کیا نہیں ہے. ایسے حالات ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے. اور بعض تو اتنا نیڈر ہو گیا، اتنا نیڈر ہو گیا، اسٹیج پہ بھی موبائل چلاتا ہے. ایس ایم ایس لکھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب لعنت سے بچنے والا کون ہوگا؟ جو جھوٹ نہیں بولے گا. اب مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول کر لینا. کیا کر لینا؟ پہلے لوگ بزرگ ہیں، ان سے پوچھو، یہ بزرگ ہیں منہ کا زبان کا روزہ رکھتے تھے. آپ کہو گے منہ کا روزہ کا مطلب کیا ہے؟ منہ کے روزے کا مطلب اگر علم تصوف پڑھیں تو پتہ چلے گا. روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور صالحین کے ذکر کے علاوہ ایک بات بھی کوئی الگ کر لی تو ان کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بغدادی، چلو ان کے خاندان میں ایسے بزرگ گزرے. ان کا مطلب یہ ہوتا تھا
کہ خود تو جب چلتے تھے نا، ان کے بزرگیں جب چلتے تھے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. سید صاحب کے بزرگوں میں چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، پتہ نہیں کہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے. اب تو اتنی بے حیائی ہے، آپ اپنے آپ کو بچاتے جاؤ، بتا جاؤ، مگر سامنے کوئی ایسے کپڑے پہنو ہوئی آ جائے گی یا وہ ہو جائے گا، آپ کی نظر پڑ جائے گی. اور اب تو اللہ معاف فرمائے اد کچرے مولانا ہو گئے، ایک دو الٹی سیدھی کتاب پڑھ لی، چھتوں پہ کو جھانک رہے ہیں، موبائل پہ اتنے لگے پڑے اور بدنام کر دیا اس قوم کو. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. بولے گا کوئی آج کے بعد جھوٹ؟ نبی نے اسی لیے کہا تھا دو چیزوں کی ضمانت تم لے لو اور جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. دو چیزیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ. مجھے معلوم ہے ان بچوں کو اب اچھا نہیں لگے گا، انہیں تو وہی اچھا لگے گا جو کودیں گے، یہ ناچیں گے، انہیں تو وہی اچھا لگے گا. کب تک ناچتے رہو گے؟ پہلے ڈیجو پہ ناچتے تھے، اب جلسوں میں آ کے ناچنے لگے. سمجھ رہے؟ لیکن میری طرف ذرا توجہ دو. قرآن شریف ایک ایک لفظ، سارے لوگ اپنی اپنی ان چیزوں پر توجہ رکھ کے غور کریں، تھوڑا سا اور آگے چلے. یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا سخت جملہ بولوں گا، اتنا سخت جملہ برداشت کر لینا. اتنے مجمع میں کوئی لڑکا ایسا ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو؟ نہیں ہوگا نا؟ بولو نہیں ہوگا نا؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ ذرا حدیثیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو تو پتہ چلے گا. میں جو حدیثیں پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں پھر اسی پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم لوگوں میں بھی، آپ لوگوں میں بھی 30% لوگ ہیں اور 5% تو پکے ہیں. آپ کہیں گے کون ہے ایسا؟ کتنا خراب، کتنا نیچ، کتنا ذلیل، کتنا برا شخص ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے تم اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ ہاں یا نہ بولو. دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اسے رشتہ داری کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہے تو توبہ کرو گے؟ بولو تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو انشاءاللہ. اب ذرا سنو کون. میں نے پہلے کہہ دیا ہر بات یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن پہ لاؤں گا. میں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتا، وہاں لے جا کے رکھوں گا جہاں سے پیچھے نہیں پلٹو گے. اگر میں بریلی مولانا کی بات کر دوں تو کوئی کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، ان کی بات کر دوں تو کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، اس پیر کی بات کر دوں وہ کہتا میں ان کی نہیں مانتا. آج کل پیروں میں اتنا جھگڑا کہ پڑوسیوں میں اتنا جھگڑا نہیں ہے. پیر ہوئے کس لیے تھے؟ ایک درخت ہے جیسے ایک درخت، ایک تالاب ہے ایک تالاب سے بہت ساری نہریں نکلی. ایک نہر ادھر کو نکل گئی سمندر سے، ایک نہر ادھر کو نکلی تو اس سے جتنے کھیت سیراب ہوتے رہے لیکن اسی سمندر سے جڑیں گے. ادھر والے بھی جتنے سیراب ہوتے رہے اسی سمندر سے، ادھر والے بھی، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سمجھے، رضوی ہو، اشرفی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو مگر وہ سلسلہ حق ہو، وہ سب ہمارے ہیں. وہ سب مولا کائنات حضرت علی کے سمندر سے جا کے لگتے ہیں. مگر ادھر والا پیر ادھر والوں کی برائی کر رہا ہے، ادھر والا ادھر کی برائی کر رہا ہے، ادھر والا ادھر کی، اور یہ عوام مزے لے لے کے، چٹخارے لے لے کے سن رہی ہے اور وہ جھوٹی کرامتیں بیان کر رہا. لیکن چلو میں جو بتاؤں گا یا تو قرآن یا حدیث کی بات، مگر سن لینا، توجہ سے سن لینا. اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا، اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے جیسا، غلط نظر ڈالنے جیسا اگر تمہیں مل جائے تو تم اس سے دوستی ہرگز نہیں کرو گے، اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے. بولو انشاءاللہ. 2 حدیثیں. کتنی حدیثیں؟ صحابہ نے آقا سے پوچھا تھا کیا، لیکن سنو اس سے پہلے تم نے نام سنا ہوگا، توجہ رکھنا، نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا.
نام سنا نا؟ سود اور بیاس کا کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں؟ بہت سارے کرتے ہیں، 5% تو کر ہی رہے مسلمانوں میں۔ تم نے نام سنا ہوگا کس کا؟ بولو، سود اور بیاس کا۔ نبی نے سود اور بیاس کے تعلق سے بتایا صحابہ کے درمیان ایک حدیث کہ سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں۔ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، ایسے 70 حصے۔ اور دوسری حدیث میں 73 حصوں کا ذکر آتا ہے۔ کتنوں کا بولو؟ 73۔ دونوں حدیثیں ہو گئی، 70 والی بیان کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں۔ مطلب اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھ دو، جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا حصہ ادھر، اس کی برابر میں چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، سب سے چھوٹا والا ادھر کونے پہ۔ اب نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ ہے کوئی مائی کا لال جو نبی کی بات کو جھٹلا دے اور کوئی حدیث غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ میں بھی پہلے مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں۔ سمجھ رہے میری بات ایک ایک کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں، معاف کرنا، کون یہ کام کرتا کون نہیں کرتا، سمجھے نا؟ میری کمیٹی والوں سے بھی ملاقات ہی نہیں، میں تھکا ہوا اتنا تھا آ کر کے، اور بس میں سو گیا، اور سو کر کے وضو بنا کے صافہ باندھ کے در آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ چائے پی کے نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اتنا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا۔ جب چھوٹے حصے کا گناہ اتنا ہے تو اور 69 حصے بڑے 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 بچے، ان کا گناہ کتنا ہوگا؟ اب بتاؤ، یہیں سے توبہ کرو پھر آگے بڑھوں گا۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ہاتھ جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے اعضاء، اگر ناچنے کے لیے اٹھیں گے نا، بعض مولانا یا بعض شاعر جیسے پاکستان سے نعتیں چلیے نا، وہ نعتیں پڑھتے تو بچے ایسے جھومتے جیسے انہیں مطلب پتہ نہیں ہے، خالی ڈینس کر رہے ہیں۔ تو یہ ہاتھ بھی تمہارے گواہی دیں گے کہ یہ غلط استعمال ہوا۔ سمجھ رہے؟ سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اب اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرنے کے لیے سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، اور علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں۔ بولو یا اللہ، آج کے بعد سود اور بیاس کا کام نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ رکھ لو رکھ لو۔ اے اللہ، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، بار الہ مولا ان کی توبہ کو قبول فرما لے اور ان کو اس میں اور پکا فرما دے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ سبق یاد کرتے چل رہے ہو؟ ایک حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، اچھے علماء، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ اس کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اب کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں 60 سال کے لوگ پڑھنے جائیں گے، 50 سال کے جائیں گے، 40 سال کے جائیں گے؟ ہے کوئی مدرسہ ایسا؟ تو کہاں پڑھو گے تم؟ اور نبی نے فرمایا، بیٹا بات مت کرو حضرت، ہاں، نبی نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کہاں کرو گے؟ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، بڑی محنت سے چندہ ہوتا ہے۔ یہ 500 روپے صبح سے شام تک پسینہ نکل جاتا تو ایک آدمی کماتا ہے۔ کمیٹی والے اکٹھا کرتے ہیں، خالی ہڑدنگی کے لیے نہیں۔ ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو تاکہ یہاں سے کچھ پڑھ کے جائیں، تاکہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں۔ قوم کے پیسے کو برباد مت کرنا، ورنہ ان کمیٹی والوں سے بھی ایک ایک روپیے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک روپیے کا حساب ہونا۔ یہ قوم سے چندہ لیا انہوں نے صرف اللہ اور رسول کے ذکر کے نام پر،
سمجھے؟ اور اگر ہڑودنگیوں میں گزار دو گے تو ایک ایک روپے کا انہیں بھی حساب دینا پڑے گا. میں کلیئر بولتا ہوں, سمجھ میں. علماء بیٹھے ہیں, اگر میں غلط بولوں گا مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے, ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اب دو باتیں ہو گئی, ایک تو جھوٹ والی, اللہ کی لعنت کس پہ پڑتی ہے وہ, اور دوسری کون ایسا بیٹا جو ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. دونوں باتیں کلیئر ہو گئی. اب تیسری اٹھاتا ہوں, سننا چاہ رہے ہو؟ اب تیسری ایک بات حضرت ایسی بتاتا ہوں تمہیں, ایک آفر نکالتا ہوں قرآن شریف سے. دو یہ کٹھن والی, دو اتنی آسان. جیسے تم موبائل سے آفر نکالتے ہو نا, ایسے ہی میں قرآن و حدیث سے ایک آفر نکال کے تمہیں دیتا ہوں جس میں 1 روپیہ تمہارا نہیں لگے گا, 1 پیسہ نہیں لگے گا. تمہیں رات بھر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے پوری رات مسجد میں قرآن شریف نہیں پڑھنا. بالکل آسان کام, مفتی صاحب ہی نہیں کر پائیں گے, ان پڑھ بھی کر لے گا, جوان بھی کر لیں گے, بوڑھے بھی کر. کون سا ایسا کام ہے؟ ایسا کام اتنا کہ اگر تم نے یہ کر دیا جو میں بتا رہا ہوں, اور ایسے ہی نہیں حدیث سے بتاؤں گا, میں نے کہا نہیں حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا. کون سا کام بتاؤں گا ابھی, کتنا ثواب. اگر کوئی 1000 کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا. 1000 نہیں, ہزاروں کونٹل اللہ کی بارگاہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. یہ تمہارے لیے آفر ہے نوجوانوں, اگر اجازت ہو تو بتا دوں. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے. سمجھے؟ کچھ ناظموں نے, کچھ مولویوں نے, کچھ شاعروں نے نا شیعوں کی جو لکھی ہوئی تھی حضرت, منقبتیں پڑھ پڑھ کے اور نعتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کا رجحان اس طرف لے آئے ہیں کہ مولا کائنات سب سے افضل و اعلیٰ, جبکہ ہم انہی کی اولاد میں سے. لیکن جو حق بات ہے وہ بتائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, اگر پڑھے ہوں تو پتہ چلے خالی موبائل میں دیکھ رہے ہیں. کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لی, کسی نے کائی بھی, اب وہی لا کے جلسے میں ٹھوک دی. انہیں پتہ ہی نہیں. اور انہیں بیچاروں کو بھولو بھالو گے تو جدھر کو چاہو کدا لو, جدھر کو چاہو نچا لو, جدھر چاہو کر لو. صحیح بتا رہا ہوں میں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شیعہ کی ہے یا کس کی ہے, یا غیر مقلد کی ہے, جس کو اہل حدیث بولتے ہیں اس کی ہے, کہ پتہ ہی نہیں ہے انہیں. وہ بھی پڑھ گیا اور تم بھی, اور ناظم کو تو شعر چاہیے بس. یہ پتہ ہی نہیں ہے, تحقیق ہی نہیں ہے شعر ہے کس کا. عقیدہ بناؤ, انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن نہ یہ اذان سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں. اتنا بڑا مقام, انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ, اور جا کر کے یہ مسجد کو جھاڑتے ہیں, پوچھتے ہیں. پہلے کچی مسجدیں تھی, جھاڑو مار رہے ہیں, پتے گر جاتے تھے, چھپر کے تنکے گر جاتے تھے, دھول آ جاتی تھی, صفیں جھاڑ رہے ہیں, اور جھاڑ کر کے صفوں کو بچھا دیا, نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دی. اب صحابہ دیکھ رہا ہے. ایک دن ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے آقا ابو بکر کے ذہن میں کیا چل رہا, یہ بتا دیں ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں. اب میرے نبی جمعے کے دن ارشاد فرماتے ہیں, قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام. میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں, کلمہ پڑھنے والوں, اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پہنچ کر کے ادا یعنی نماز سے پہلے مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا, اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اتنے نوجوانوں میں کوئی کہہ دے گا کہ میں نے ہاں یہ کام کیا. یہ باتیں تمہیں کہاں ملیں گی؟ نہ تمہارے ابا بتائیں, نہ تمہاری اماں بتائیں.
جبکہ ان کی ذمہ داری مگر بیچارے کیا کریں، اما ابا کو تو خود پتہ نہیں ہے۔ احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا